ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 تک گفتگو کو مکمل کیا تھا۔ اللہ کریم نے 225 نمبر آیت کریمہ سے طلاق کا مضمون جو شروع کیا، اور ہم نے جس مقام پر بات کو چھوڑا تھا وہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ طلاق 2 بار ہے، اس کے بعد اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو وہ اپنے رشتے کو برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن 2 طلاقوں کی مدت گزر جانے کے بعد پھر تیسری طلاق ہے، اس کے بعد پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت کریمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت آئی، اس نے آ کر یہ گلہ کیا، شکوہ کیا کہ میرا خامن جو ہے وہ مجھ کو طلاق دیتا ہے اور میری عدت پوری ہونے سے قبل مجھ سے رجوع کر لیتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، پھر عدت پوری ہونے سے قبل رجوع کر لیتا ہے، تو وہ مجھے چھوڑتا بھی نہیں اور مجھے رکھتا بھی نہیں۔ تو اس تناظر میں اللہ کریم نے پھر یہ احکامات جو ہے نازل کی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو رکھ، نہیں رکھنا چاہتا تو آسان طریقے سے اس کو جدا کر دے۔ اور یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تو نے اس کو کچھ مال دے رکھا ہے، تحفہ کر رکھا ہے، نام لگا دیا ہے یا حق مہر ہی بہت زیادہ باندھ دیا ہے، تو یہاں پر تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، اگر 2, 4, 5 لاکھ حق مہر باندھ دیا ہو تو کہتے ہیں مجھے حق مہر معاف کر تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یا بڑے لوگوں کے معاملات جن کی جائیدادیں ہوتی ہیں نام، تو بیوی لالچ میں آ کر کے میرے نام کار کوٹھی بنگلہ ہے، وہ مرد سے جان چھڑاتی ہے کہ چلو یہ سارا کچھ تو میرے پاس ہی ہے نا، جہنم میں جائے خامند یہاں کر لوں گی۔ اسی طرح مرد کا معاملہ ہے، لالچ میں آ کر انسان کرتا ہے، تو اللہ نے یہ سارے معاملہ جو ہے نا ان کو بند کیا کہ میاں بیوی کے رشتے میں اس طرح کے معاملات جو ہے ان کو نہیں آنا چاہیے۔ نباہ ہو سکتا ہے پیار محبت کے ساتھ تو رکھیں، نہیں تو احسن طریقے کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 230 میں، اور وہ حلالہ کے متعلق یہ آیت کریمہ اللہ کریم نے نازل فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والے دونوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یعنی کہ حلالے کی پہلی گفتگو آپ سمجھتے ہیں اس معاملے کو، حلالہ اس طرح کو کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی اور اس کی عدت پوری ہو گئی اور پھر وہ مرد خواہش مند ہوا کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کروں، تو اس کی صورت یہ رکھی گئی کہ اب وہ کسی تیسرے شخص سے شادی کرے اور وہ اس کو طلاق دے، لیکن مباشرت کے بعد، جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد طلاق دے، پھر وہ بندہ پہلے والا جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، ادروائز نکاح نہیں۔ یہ حلالہ، تو ایسا حلالہ جو مشروط طے کیا جائے کہ شرط باندھ کر کے تو اس کے ساتھ نکاح کر پھر اس کو طلاق دے دے گا، یہ بھی حرام ہے۔ ایسے حلالے کی صورت میں اگر نکاح کیا جائے گا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا۔ تو ویسے ہی عام حالت میں بھی حلالے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ اس لیے اللہ کریم نے یہ حکم دیا تاکہ بندہ اتنا بے غیرت کوئی بھی نہیں ہوتا کہ محض نکاح کرنے کے لیے کسی اپنی سابقہ بیوی کا کسی کے ساتھ نکاح پڑھائے، کہے کہ ایک رات رکھ لے اس کے بعد طلاق دے دے میں نکاح کر لوں گا، تو اتنا بے غیرت تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس غیرت کو جگانے کے لیے اللہ کریم نے یہ قانون رکھا
کہ پہلے ہی سوچ سمجھنا اگر تجھے اتنا پیار ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو 3 طلاقیں رکھی ہی اسی واسطے اللہ کریم نے، باری باری کر کے، تاکہ تمہارے پاس وقت رہے۔ اور یاد رکھیے گا شریعت میں یہ بھی ہے کہ طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے نہ نکال دے، بستر علیحدہ کر لے، اس سے گھر میں رکھ اس کو، تاکہ تو اس کو دیکھتا رہے، وہ تجھ کو دیکھتی رہے، تو تاکہ تمہارا تعلق جو کمی بیشی آ گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ ہم نے تو کوئی کام بھی جو ہے شریعت کے مطابق ہم نہیں نہ کرتے، ہم تو لڑائی کر کے پہلے بیوی کو بھیج دیتے ہیں، طلاق بعد میں بھیجتے ہیں، سارا کام ہی ہمارا الٹا ہے ہم مسلمان، لیکن کوئی کام بھی ہمارا بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کوئی کام بھی ہمارا شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ویسے ہم عاشق رسول ہیں اور اللہ کے بندے بنتے پھرتے ہیں، لیکن کوئی کام بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے۔ تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تو اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو گھر میں رکھ اس کو، اور گھر میں رکھ تاکہ تیرا اس کے ساتھ تعلق بنا رہے، تیری چاہت جو ہے جو محدود ہوگی کسی وجہ سے بھی دوبارہ جاگ جائے تو اس کو پھر واپس لے لیں، پھر دوسری طلاق دے، پھر بھی تو اس کو واپس لینے کا حقدار رکھتا ہے۔ لیکن جب تو تیسری طلاق دے گا تو پھر اس صورت کے علاوہ کہ تو کسی غیر کے ساتھ اس کا نکاح پڑا جائے، پھر وہ اپنی رضا مندی سے اس کو طلاق دے تو پھر تو نکاح کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَّهَا فَلَا تُحِلَّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَّهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَّعَا إِن ظَنَّا أَن يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی کہ پہلی عورت اور مرد کا نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ پلٹ جائیں بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ کی فرماتا ہے کہ یہی صورت باقی بچتی ہے کہ اگر وہ دوبارہ اسے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اپنی رضا مندی سے کسی کے ساتھ نکاح کرے اور وہ مرد اپنی رضا مندی سے اس کو طلاق دے، پھر جا کر پہلا شوہر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی مدت پوری کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، یعنی کہ اللہ کریم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی عدت جو ہے طلاق کی جو عدت پوری ہونے سے پہلے تم اس کو اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ دونوں ہی حالتوں میں اچھائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر واپس تو نے پلٹانا ہے اس کو اپنی طرف تو اب یہ آسان طریقے سے، زور زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، بلیک میلنگ کر کے نہیں، اور اگر اس کو تو چھوڑنا ہے تو نے تو تب بھی اچھے طریقے سے، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکو۔ جیسے کہ میں نے حدیث مبارک بیان کی کہ وہ بس اس کا مقصد تنگ کرنا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں اور تجھے رکھوں گا بھی نہیں، بھائی چھوڑے گا تو کوئی اور نکاح کرے گا نا۔ تو اللہ کریم نے اس کا بھی بند بات دیا کہ تکلیف دینے کے لیے محض روک نہ رکھو اور ان پر زیادتی کرتے رہو، جو کوئی ایسا کرے پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو کسی عورت کو تکلیف دینے کے لیے اس کو روکے رکھے گا وہ ظالم ڈکلیئر کیا جائے گا، اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہوگا۔ اور اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بنا لو کہ یہ معاشرے میں عام چلتا تھا نا، طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا تو آقا نے ناپسند فرمایا کہ یہ کیا تم نے اللہ کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے۔ یہ سارا مضمون اسی استناظر میں آیا پھر کہ 2 ہی طلاقیں ہیں، اب تیسری طلاق کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ سارا نظام ہی اللہ کریم نے ختم کر دیا کہ تم نے اللہ کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے۔
کہ جب جی چاہا طلاق دے دی، جب جی چاہا رجوع کر لیا، تو اللہ نے یہ بند باندھ دیا۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی گئی، اور اللہ کی کتاب جو اس نے تم پر نازل فرمائی، اور دنائی کو وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی نہیں فرماتا ہے کہ تمہیں جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، نعمت، اس کا شکر ادا کیا کرو، اور جو ہدایت میں نے تجھے اس کتاب کے ذریعے دی اور نصیحت تم کو فرماتا ہوں، اور اس لیے کہ مجھ سے ڈرتے رہا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کہ تمہارے دلوں کے اندر بھی جو بات ہے نا وہ بھی اللہ کریم جانتا ہے۔ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کریم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر آگے اللہ کریم یہی مضمون اللہ کریم نے پھر چلایا، وَإِذْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجُهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو پہنچے تو وہ شرعی دستور کے مطابق باہمی رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مرد نے طلاق دے دی اور اس کی عدت پوری ہو گئی، اور پھر وہ رکاوٹ پیدا کرے، مرد یا اس کے ولی جو ہیں، اس عورت کے گھر والے جو ولی ہیں، بھائی ہے یا ماں باپ ہے، کہ کسی اور جگہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ رکاوٹ پیدا کرے، تو اللہ منع فرما رہا ہے کہ مت رکاوٹ پیدا کرو۔ یا یوں ایسے دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے کوئی اور نکاح کر لیا اور اس سے بھی طلاق ہو چکی ہے اس کو، اور وہ عورت دوبارہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، تو اس شکل میں بھی اللہ کریم کہتا ہے کہ وہ اپنی رضا سے جس کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتی ہے طلاق کے بعد، تو تم اس کے سامنے مزاحمت نہ کرو، اس کے ساتھ مزاحمت، جہاں پر وہ راضی ہے، جس شوہر کے ساتھ وہ نکاح کر کے رہنا چاہتی ہے اس کو رہنے دیا جائے، یعنی کہ ساری کی ساری جو مرضی ہے اس عورت کی چلے گی۔ ولی کا ایک حق ہے، ولی کا ایک حق ہے، لیکن ولی زبردستی نہیں کر سکتا کہ بیٹی ہے یا بہن ہے وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو آپ زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر بیٹی یا بہن اظہار کرتی ہے کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں تو اس کو عیب بھی نہ جانے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود بھیجا پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے، تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ شادی کے پہلے لڑکی جو ہے لڑکے سے ملتے پھرے، ڈیٹنگ کرتی پھرے، ہوٹلوں میں پھرتی پھرے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی لڑکی کو لڑکا پسند آ جاتا ہے یا لڑکے کو لڑکی پسند آ جاتی ہے تو شریعت کی حدود میں رہ کر وہ ایک دوسرے کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، اور خود جا کر پیغام نہیں دیا جاتا، نکاح کسی کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا کہ میں خواہش مند ہوں یا خواہش رکھتے ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں تو ماں باپ ہی کرتے ہیں نا رشتے، یا بہن بڑے بھائی ہوں تو وہ نکاح کرتے ہیں، تو ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ آسان طریقے سے اس کا نکاح پڑھا دے۔ ولی کو زور زبردستی کرنے کا حق اللہ کریم نے نہیں دیا کہ تیری بیٹی ہے تو جبر کرے کہ نہیں یہاں ہی میں نے تیرا نکاح پڑھانا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ بیٹی بھاگ کر کسی کے ساتھ نکاح کر لے، یہ بھی دوسری حد ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا دونوں حدوں کے اندر ہی انسان کو رہنا چاہیے، بیٹی جہاں اظہار کرے خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرے، بس دیکھ پر کھلے بندے اچھے ہیں، بچہ اچھا ہے، یہ بھی نہ دیکھا کرے کہ کاروبار اس کا ہے کہ نہیں ہے، مالدار ہے کہ نہیں ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ سارا نظام اللہ کے پاس ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں، ہم رشتہ تلاش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں منڈا کردہ کی ہے جی، بھائی منڈے کے رزق کا بندوبست تو نے نہیں لگا رکھا، رزاق وہ ہے، رزاق میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا جب نکاح کا حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کے لیے پیش کیا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت علی کے ساتھ نکاح کر دیں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے نہیں پوچھا علی تو کیا کرتا ہے، آپ نے خود ہی تو پالا حضرت علی رضی اللہ کرم کریم کو، تو کوئی کاروبار نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا پاس، ایک تلوار تھی ایک زرہ تھی، رہنے کے لیے تو مکان بھی نہ تھا حضرت علی کے پاس، تو آپ نے تو نہیں پوچھا تیرا کاروبار کیا ہے۔ یہ بیماری ہمارے اندر دارائی ہے، ہم دیکھتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے، کاروبار ہے کہ نہیں ہے، کیا کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے کہ نہیں، یار چھوڑو ان معاملے کو، شریف ہے باشرع ہے، یہ دیکھو شریعت پر چلتا ہے، اللہ کی تابعداری کرتا ہے، اللہ کے رسول کی تابعداری کرتا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں پوچھتے نمازیں کتنی بیٹا پڑھتے ہو،
جی داڑھی تو نے رکھی ہے کہ نہیں رکھی، شریعت کے کتنے تابع ہو، برے اعمال تو نہیں کرتا، اس کی تحقیق کو نہیں کرتا، کاروبار کیا کرتا ہے، پیسہ اس کے کیا، سارا نظام ہی درم برہم نے کر کے رکھ دا۔ جو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، واللہ خیر الرازقین، کہ رزق دینے والا اللہ کہتا ہے میں ہوں، بھئی جو تو ماں کے پیٹ میں تھا تجھے کون پالتا تھا، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو کون پالتا ہے، تو ہم نے نظام کو ہی بگاڑ دیا۔ رشتہ بھی تلاش کریں تو اچھا بچہ یا اچھی بچی تلاش کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے مالدار ہیں، یہ ان کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، مال آتا جاتا رہتا ہے، مال کبھی کسی کے پاس کھڑا نہیں ہوتا، یہ پانی کی طرح چلتا ہے، یہ اپنے رستے خود بناتا ہے اور اپنے رستے بدلتا رہتا ہے۔ لہٰذا مال تلاش کر کے نکاح نہ کریں بچے کا یا بچی کا، اچھا رشتہ تلاش کریں جو صاحب شریعت ہو، بیٹی ہو تو وہ بھی اچھی ہو، دین کی سمجھ رکھتی ہو، بیٹا ہو تو وہ بھی اچھا ہو، دین کی سمجھ رکھتا ہو، تو پھر معاملہ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی سرخرو ہیں آپ اور آخرت میں بھی۔ مال وہ دینے والا ہے، جب چاہے گا جتنا چاہے گا آپ کو لٹا دے گا، اس کی فکر نہ کیا کریں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں وہ نکاح کرنا چاہے ان کو مت روکو۔ پھر فرمایا اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا، تمہیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے، تمہاری بیٹی ہے یا بہن ہے، وہ اگر کہیں کرنا چاہتی ہے نکاح تو اس کو مت روکو، اس کے راستے میں رکاوٹ نہ پیدا کرو، اور یہ تمہارے لیے بہت صاف ستھری اور پکیزہ بات ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کریم کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ آپ رشتہ طے کرتے ہیں نا تو کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، کہ ہر بیٹی بس جاتی ہے، کئی طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور کئی ساری زندگی لڑائی جھگڑے میں گزر جاتی ہے، کبھی میکے کبھی سسرال، کبھی میکے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں تو کچھ علم نہیں کہ کل کیا ہونا ہے، ان کا جوڑ جو ملا ہے یہ قائم رہنا ہے کہ ٹوٹ جانا ہے، اس نے جو آج مالدار ہے کل مالدار رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یہ غریب ہے اس نے کل امیر ہو جانا ہے کہ نہیں ہونا، یہ سارے معاملات تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں میں، لہٰذا ایسے معاملات میں الجھاؤ پیدا نہ کرو کہ تمہیں نہیں پسند تو میں یہ ہے تو وہ ہے، یہ سارے معاملات انسان نے جب اپنے اختیار میں لے لیے تو خرابی پیدا ہو گئی۔ جو اختیار اللہ کا ہے نا وہاں اللہ کا اختیار رہنے دیں، وہاں اللہ کا اختیار رہنے دیں، آپ کے اختیار میں بس اتنا ہے کہ دیکھیں ظاہری طور پر بچہ ٹھیک ہے یا بچی ٹھیک ہے، خاندان اچھا ہے، شریف لوگ ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، باقی لین دین اونچ نیچ اتار اچھاڑ جو یہ سامنے ہم نے پیدا کیا، میں نے جہیز کی بھی آپ سے بات کی تھی نا، یہ سارا تماشا ہم نے خود لگایا، شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، مال لینے کی، مال دینے کی، لمبی چوڑی بارات لے کر جانے کی تصور ہی نہیں ہے۔ یا ایک نکاح ہے اس کے بعد ولیمہ ہے، اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 500 یا 1000 بندے کو کھانا کھلانا ہے تب ہی نکاح ولیمہ پورا ہوگا، اپنی طاقت کے مطابق کریں، جتنی آپ کو اللہ کریم نے عزت دی ہے، جتنی مال دیا ہے جتنا مرضی کر لیں، اس میں بھی قید کوئی نہیں، لیکن نمائش نہ کریں، یعنی کہ یہ دکھلاوا کرنا کہ میں بڑا امیر آدمی ہوں اس لیے میں 5000 بندے کو کھانا پکا رہا ہوں، یہ اسراف میں آئے گا۔ یہ اعتدال میں رہ کر آپ کریں، اچھا ولیمہ کریں، آپ کے پاس مال ہے اچھا ولیمہ کریں، لیکن تناسب وہاں بھی قائم رکھیں نا، وہاں پر اپنے عزیزوں کو بھی بلائیں، اپنے دوستوں کو بھی بلائیں، محلے دار میں غریبوں کو بھی بلائیں۔ اگر صرف آپ نے امیروں کو بلا کر بڑا کھانا کھا لیا تو یہ بھی آپ نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، یاد رکھیے گا۔ ولیمے میں بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں یہ نہیں کہ چناؤ کر کے کہ یہ امیر ہے اس کو بلا لیں، یہ میرا ہمسایہ غریب ہے اس کو نہ بلائیں، نہ، اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ نے اللہ کا امر کو پورا نہیں کیا، اس سے بہتر ہے گھر میں ہی کر لیں، صرف اپنے گھر کے لوگوں کو بٹھائیں، بلائیں اپنے خاندان کو، روٹی پکائیں اور کھلا دیں، ولیمہ ہو جائے گا۔ ولیمہ، اور ولیمہ صدقہ ہے، یاد رکھیے گا، ولیمہ یہ بھی صدقے میں آتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم نے بس اپنے جان کو خود ہی عذاب میں ڈال دیا، یہ ساری رسم و رواج کو گڑھ کر شادی کو مشکل بنا دیا ہم نے، شادی کو، اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمپل، اپنے آپ کو سمپل کرنے کی کوشش کریں، آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، مال وہاں خرچ کرنے، یہاں خرچ کرنے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ کسی غریب، آپ نے اپنے بیٹے کی شادی پہ 5 لاکھ لگانا ہے نا، 2.5 لاکھ لگائیں نا، تو 2.5 لاکھ سے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں، پھر دیکھیں آپ پر کہاں سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم فقط اپنا سوچتے ہیں، فقط اپنی ذات کا سوچتے ہیں، ہمیں دوسروں کی ذات کا بھی سوچنا چاہیے کہ میں یہاں سے بچا کر، اس میں سے بچا کر کسی اور کی خیر پر کاموں پر خرچ کروں تو وہ میرے لیے بہتر ہو جائے گا۔
صرف اپنی فکر نہ کریں، تو زندگی میں سادگی اپنائیں گے تو آپ کے مسائل کم ہوں گے۔ جب ہم اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں تو مصیبتیں ہمیں آ گھیرتی ہیں۔ ہمارا قد چھوٹا ہوتا ہے، ہمارا جسم پتلا ہوتا ہے، ماڑا ہوتا ہے، وزن ہم زیادہ اٹھا لیتے ہیں، پھر کمر ہی دوری ہونی ہے انسان کی، یا گردن کا منکا ٹوٹے گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہونے والا نہیں۔ تو مصیبتیں ہم نے خود گال میں ڈال لی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دین کو بہت آسان بنا ہے۔ جتنے معاشرتی معاملات ہیں ہمارے، بچے کے جنم سے لے کر بچے کے مرنے، بندے کے مرنے تک، سارے معاملات میں جو تماشے ہم نے گاڑ رکھے ہیں نا، یہ شریعت نے ہم پر لاگو نہیں کیے، سنت رسول نے ہم پر لاگو نہیں کیے، اٹ سیلف ہم نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ کسی کا باپ مر جائے تب مصیبت، کسی کی ماں مر جائے تب مصیبت، شادی بیٹی کی آ جائے تب مصیبت، بچے کا ولیمہ آ جائے تب مصیبت۔ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کریں، دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی اللہ کریم آپ کے لیے خیر کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔